قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ جملہ شروع ہو رہا ہے ہؤلاء سے۔ ہؤلاء اخوتی، یہ میرے بھائی ہیں۔ وَأُولَئِكَ أَصْدِقَائِي، اور وہ میرے دوست ہیں۔ یعنی اسماء اشارہ، جمع کے اسماء اشارہ آپ کے سامنے آئے ہیں اس پہلے جملے میں، اور قریب اور بعید کے فرق کے ساتھ۔ ہؤلاء جمع کا اسم اشارہ ہے، مذکر مونث دونوں کے لیے، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اولئک دور کا اشارہ ہے اور یہ مذکر مونث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ابھی دونوں مذکر ہیں، یعنی اخوتن بھائی یہ بھی مذکر ہے، اور اصدقاء یہ بھی مذکر ہے۔ تو ہؤلاء اخوتی واولئک اصدقائی۔ دوسرے جملے میں من اولئک الرجال الطوال، من اولئک الرجال الطوال۔ من آپ کا استفہامیہ، مبتدا اولئک، من اولئک وہ کون ہے؟ اگر سمپل جملہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو من اولئک وہ کون ہے، پھر اب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کو کلیئر کیا گیا، من اولئک الرجال وہ مرد کون ہے، پھر ان مردوں کی صفت آگے لائی گئی الطوال، تو پھر پورا جملہ ہو گیا کہ من اولئک الرجال الطوال، وہ لمبے مرد کون ہے۔ جواب دیا گیا کہ ہم اطباء، وہ ڈاکٹرز ہیں، من امریکہ، امریکہ سے۔ من اولئک النساء، اب دیکھیں اولئک پھر آیا لیکن اب مؤنث کے لیے، جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہؤلاء اور اولئک یہ جمع کے اسماء اشارہ ہیں، قریب اور بعید کے لیے، لیکن مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہی استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی واحد کے اسماء اشارہ اگر آپ نظر ڈالیں تو ھذا مذکر واحد کے لیے اور ھذہ مؤنث واحد کے لیے، جبکہ ھذانی مثنی مذکر کے لیے اور ھاتانی مثنی مؤنث کے لیے، جبکہ ہؤلاء کا ایک اشارہ جو ہے وہ جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دور کے اشاروں میں ذالکا، تلکا، ذانکا، تانکا اور اولئکا۔ من اولئک النساء، وہ عورتیں کون ہیں؟ ہن امہات الطالبات، ہن جمع کی ضمیر آ گئی، وہ امہات، الف لام بھی نہیں ہے اسم پر اور تنوین بھی نہیں ہے، تو فوری طور پر آپ کے ذہن جانا چاہیے کہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے۔ کنفرم آپ کریں گے جب اگلا اسم آپ کو حالت جر میں نظر آئے گا، تو الطالباتی، تو طالبات کی مائیں، وہ طالبات کی مائیں ہیں۔ آباء الطلاب عند المدیر، طلباء کے آباء یعنی باپ، عند المدیر مدیر کے پاس ہیں۔ اولئک النساء خالاتک یا مریم، یا مریم، مریم سے چونکہ خطاب ہو رہا ہے اور مریم مؤنث ہے، لہٰذا ضمیر آپ نے دیکھا کہ میں نے خالاتو کی آپ کے سامنے رکھی، یعنی تیری خالائیں، ٹھیک ہے۔ اولئک النساء، کیا وہ عورتیں خالاتو کی تیری خالائیں ہیں، یا مریم اے مریم،
مریم جواب دیتی ہے لا نہیں، ہننا اماتی، وہ میری پھوپھیاں ہیں. ہاؤلائی اتباء، یہ ڈاکٹرز ہیں، و اولئک مہندسون، اور وہ انجینئر ہیں. ہاؤلائی رجال فقراء، یہ مرد فقیر ہیں، غریب ہیں. و اولئک، اور وہ اغنیاء، امیر ہیں. اولئک طلاب، وہ طلبا، ضیاف، ضعیف. ضعیف کسے کہتے ہیں؟ کمزور کو، بوڑھا کمزور، اس کی جمع ضیاف. وہی طویل کی جمع طوال، کبیر کی جمع کبار، صغیر کی جمع صغار، ضعیف کی جمع ضیاف. وہی وزن ہے. پیٹرن کون سا ہے جمع مکسر کا؟ فعال کا وزن ہے. ٹھیک ہے. اولئک الطلاب ضیاف، وہ طلبا کمزور ہیں یا بوڑھے ہیں. من اولئک الرجال، وہ آدمی کون ہیں؟ ہم وزراء، وہ وزراء ہیں، وزیر ہیں. ہاں جی، آسان سا سبق تھا. اب اس کی ایکسرسائز کو دیکھ لیتے ہیں. پہلی تمرین آپ کے سامنے آ رہی ہے. حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع مع تغییر ما یلزم. حول یحول تحویلا، چینج کرنا. المبتدا، مبتدا کو چینج کر، مبتدا کو بدل، مبتدا کو تبدیل کر. فی کلن، تمام میں. تمام سے مراد کیا ہے؟ من الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں میں. کس میں تبدیل کرنا ہے؟ الی جمع، جمع میں. یعنی مبتدا کو جمع میں آپ نے تبدیل کرنا ہے. مع، کس کے ساتھ؟ تغییر ما یلزم، جہاں پر لازم آئے تبدیلی. ٹھیک ہے. مثال دیکھ لیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ذالک الرجل مدرس، وہ آدمی استاد ہے. ذالک الرجل مدرس، وہ آدمی استاد ہے. اب مبتدا کیا ہے جی اس میں؟ مبتدا کیا ہے ذالک الرجل میں؟ ذالک الرجل مدرس میں مبتدا ذالک الرجل، یعنی ہم پورا مرکب اشاری کو مبتدا کے طور پہ لیں گے نا، تو چینج ہوگا، ظاہر بات ہے. اب مرکب اشاری میں اصل کون ہوتا ہے؟ مشار الیہ، تو وہ چینج ہوگا آپ کا. تو الرجل سے الرجال ہوگا، اور پھر جب الرجال ہوگا تو اشارہ بھی چینج ہو جائے گا، اور وہ ذالکا دور کا اشارہ ہے تو اس کے لیے اولئکا آ جائے گا. تو اولئک الرجال، جب یہ چینج ہو گیا تو ظاہر بات ہے خبر بھی چینج ہوگی. مبتدا جمع ہوا تو خبر بھی جمع ہوئی. تو مدرس کی جمع مدرسون، تو اولئک الرجال مدرسون. من ذالک الفتى، وہ نوجوان کون ہے؟ ہاں جی، چینج کریں جی، اس میں مبتدا چینج کرنا ہے آپ نے. اچھا اب دیکھیں، من ذالک الفتى، مبتدا چینج کرنا ہے، انہوں نے یہی کہا نا. اچھا اب اس کا مطلب ہے کہ من تو جمع کریں گے تو من ہی رہے گا. تو یعنی ذالک الفتى، اس کو ہم مبتدا مؤخر مان لیں اور پھر من کو خبر مقدم مان لیں تو بات زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے. جی ذالک الفتى، جی من اولئک ہاں جی، فتن کی جمع فتیتن، فتن فتیتن، فتاتن، فتیاتن، یعنی 4 الفاظ ہم نے کیے تھے اور بار بار دیکھیں وہی استعمال کر رہے ہیں. من اولئک الفتیۃ، وہ نوجوان کون ہیں؟ جی ادریس صاحب. من اینا، من اینا ذالک المدرس، من اینا ذالک المدرس. شاہ صاحب من اینا ذالک المدرس، اس میں مبتدا کیا ہے؟ ذالک المدرس. گلزار صاحب من اینا مبتدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جار مجرور مبتدا ہو ہی نہیں سکتا. جار مجرور مبتدا کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں وہ خبر ہو سکتا ہے، اور خبر کی غیر موجودگی میں اصل میں وہ قائم مقام خبر ہوتا ہے جو آتا ہے. تو من اینا یہ خبر مقدم ہے، اور ذالک المدرس یہ مبتدا مؤخر ہے. یعنی ذالک المدرس من اینا، وہ استاد کہاں سے ہے، یعنی کہاں سے ہے سے مراد ہے کہ کہاں کا رہنے والا ہے.
یعنی یہ نہیں اسے کہنا کہ وہ استاد کہاں سے ہے، یعنی وہ تو طالب علم نہیں لگتا، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جو استاد ہے وہ، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. جی ادریس صاحب. من اینا اولئک المدرسون، من اینا اولئک المدرسون. جی تلک الفتاۃ، وہ نوجوان لڑکی، بنت الطبیبی، ڈاکٹر کی بیٹی ہے. جی مبتدا چینج کریں، اولئک الفتیات، ماشاءاللہ، بنات الطبیبی، ماشاءاللہ. جی وہ نوجوان لڑکیاں ڈاکٹر کی بیٹیاں. ڈاکٹر کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے نا، ڈاکٹر ایک ہی رکھ لیں، بیٹیاں زیادہ کرتے ہیں. کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، یہاں ضرورت کوئی خاص نہیں ہے نا. دیکھیں انہوں نے اس لیے وہ قید لگا دی نا جہاں لازم ہے، یہاں لازم نہیں ہے. اگر یہاں لازم ہوتا تو ہم چینج کرتے، یہاں لازم نہیں ہے. یعنی ڈاکٹر ایک ہی رکھ لیں، ضرور ہم نے اتباؤ ڈالنا ہے اور لفظ میں، یعنی ہر چیز چینج کرنی ہے. جی گلزار صاحب. حاضر طالب من انکلترا، انکلترا، وذالک من فرنسا. یہ طالب علم انگلینڈ سے ہے اور وہ فرانس سے. جی ہؤلاء الطلاب من انکلترا. جی واولئک من فرنسا. اب یہاں پہ نہ تو انگلینڈ کی جمع بنانے کی ضرورت ہے نہ فرانس کی جمع بنانی ہے، سمپل مبتدا چینج ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی جہاں ضروری ہے وہیں چینج کرنا ہے نا. انکلترا، ہاں جی راہ پہ شد ہے، انہوں نے نہیں ڈالی، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا پہلے بتا دیا انہوں نے. جی محی الدین صاحب. اذالک المہندس مسلم، کیا وہ انجینئر مسلمان ہے؟ جی چینج کریں، اولئک المہندسون مسلمون، ماشاءاللہ. جی جی شاہ صاحب. ہذہ المرأۃ ممرضۃ، یہ عورت نرس ہے، وتلک طبیبۃ، اور وہ لیڈی ڈاکٹر ہے. جی ماشاءاللہ. جی ہؤلاء النساء ممرضات واولئک طبیبات، اور وہ لیڈی ڈاکٹرز ہیں. جی عامر. من ھذا الولد الطویل، یہ لمبا لڑکا کون ہے؟ الولد کی جمع الاولاد، اور الطویل کی جمع الطوال، اور ھذا کی جمع ہؤلاء. تو من ہؤلاء الاولاد الطوال. پوچھا جا رہا ہے من الولد، یعنی لڑکا کون ہے؟ من الولد، لڑکا کون ہے؟ پھر اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا گیا من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ یا پوچھ رہے من ھذا، یہ کون ہے؟ پھر یہ کو کلیئر کیا گیا من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ اب اس لڑکے کی صفت بھی لائے گی من ھذا الولد الطویل، یہ لمبا لڑکا کون ہے؟ تو ظاہر بات ہے جب سب کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ تو جمع بنائیں گے تو وہ سارے کے سارے چینج ہوں گے. اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ایک کو چھوڑ دیں آپ، اس میں سب کو چینج کرنا پڑے گا. من ہؤلاء الاولاد الطوال، یہ لمبے لڑکے کون ہیں؟ جی تلک الفتاۃ الصغیرۃ، وہ چھوٹی نوجوان لڑکی، اخت حامد، حامد کی بہن ہے. جملہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا نا. ان تلک الفتاۃ الصغیرۃ یہ مبتدا ہو گیا آپ کا، اور اخت حامد یہ خبر ہو گئی. جی مبتدا چینج کریں. جی اولئک الفتیات الصغار اخوات حامد.
ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی وہ چھوٹی نوجوان لڑکیاں حامد کی بہنیں ہیں. گزار صاحب کلیئر ہوا؟ جملہ کلیئر ہو گیا؟ ہاں جی. اس میں صرف ایک حامد رہ گیا جمع بننے سے، باقی سب کو جمع بنا دیا ہم نے. جی پہلے واحد پڑھے. تلک المرأۃ، تلک المرأۃ عورت، ام الطالباتی طالبہ کی ماں ہے. اولئک النساء مبتدا چینج ہو گیا، ام کی جمع امہات. اب یہاں پر لازم ہے، کیونکہ طالبہ کی مائیں کافی ساری نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ طالبہ یعنی میں نے کہا ایک طالبہ کی مائیں کافی نہیں ہوں گی، اس لیے طالبات بھی آپ کو جمع کرنی پڑیں گی. امہات الطالباتی. کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی اس لیے انہوں نے شرط لگائی نا کہ جہاں لازم ہے وہاں پر چینج کریں. یہاں لازم ہے، یہاں پر ہمیں مضاف الیہ کو بھی چینج کرنا لازم ہے. ہاں جی. ذالک الرجل، ذالک الرجل وہ آدمی، مبتدا عالم کبیر، عالم کبیر ایک بڑا عالم ہے، من المملکۃ، ٹھیک ہے، یہ مملک، من المملکۃ العربیۃ السعودیہ، ٹھیک ہے. یہ وہ آدمی یعنی مملکت سعودی عربیہ سے یا کا ایک بڑا عالم ہے. جی اولئک الرجال علماء کبار، علماء کبار. باقی جو لکھا ہے وہی لکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ لے جی مکمل ہو گئی ایکسرسائز الحمدللہ ہماری. اگلی ایکسرسائز میں عبارت پڑھ دیتا ہوں. اشر، اشارہ کرنا ہے آپ نے، الی الاسماء الآتیاتی، آنے والے اسماء کی طرف، بسم اشارت، اس میں اشارہ کے ساتھ، اور اس میں اشارہ کون سا ہونا چاہیے؟ للبعید، دور کے لیے. اور دور کے اسماء اشارہ کون سے ہیں؟ ذالکا، تلکا اور اولئکا. ذالکا مذکر کے لیے، تلکا مؤنث کے لیے واحد، اور اولئکا مذکر مؤنث دونوں جمع کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ جی پہلا اشارہ گلزار صاحب. ذالکا طالبن، ذالکا طالبن وہ طالب علم ہے. جی اولئک تجار وہ تاجر ہیں. جی شاہ صاحب. اولئک مدرسات، ماشاءاللہ. جی عامر. تلکا طبیبۃ جدیدۃ وہ ایک نئی ڈاکٹر ہے. جی اولئک امہات الطالبات. جی ماشاءاللہ. اولئک آباء الطلاب. جی امیس. ذالک فلاح وہ کسان ہے، فلاحون جمع ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے جی گلزار صاحب. تلک ام محمد وہ محمد کی ماں ہے. جی ذالک صدیقی، جی وہ میرا دوست ہے. جی شاید. اولئک اخواتی، اولئک اخواتی. جی عامر. اولئک اخوتی، اولئک اخوتی. اب دیکھیں وہ میں نے کہا تھا نا فرق صرف ایک الف کا ہے، اور وہ دوسرا فرق آپ کو حمزہ پہ، یعنی الف پہ جو حمزہ اوپر لگا ہوا ہے وہ زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور نیچے لگا ہوا ہے تو اسے زیر کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر وہ حمزہ نہ لکھا ہو اوپر تو پھر آپ کو الف بتائے گا، یعنی اخوا، واو کے بعد الف ہوگا تو اخواتی پڑھنا ہے، اور اگر واو کے بعد الف نہیں ہوگا تو اخواتی پڑھنا ہے. جی آخری ایکسرسائز نہیں بلکہ سیکنڈ لاسٹ تمرین. ہاتی آپ نے لانی ہے، کیا لانی ہے؟ جمع الکلمات الآتیاتی، آنے والے کلمات کی جمع. جی امن کی جمع
امہاتن، امن امہاتن، ابن کی ادری صاحب آباءن، آباءن، ٹھیک ہے، افعالن کے وزن پہ ہے جی امیس۔ امراتن نساءن، جی گلزار صاحب۔ امتن، اماتن، گولتا والی تو بڑی آسان ہوتی ہے، گولتا ہٹائیں الف اور لمبی تا لگا دیں جی۔ ضعیفن، ضعیفن ابھی آئی تھی سبق میں، ضیافن، ضیافن جی۔ وزیرن، وزراء جی عامر۔ اسمن، اسماء، افعال کا وزن ہے، افعال۔ آخری ایکسرسائز ہے جی، اقرا وکتب، پڑھ اور لکھ جی، پڑھیں جی۔ اصدقاء، جی گلزار صاحب اپنا اغنیاء، اقویاء، اقویاء کس کی جمع ہے؟ قویٌ، قویٌ، اقویاء، وزن دیکھ لینا، قویٌ، غنیٌ، ولیٌ، اولیاء، اغنیاء، اقویاء جی۔ اطباء، فقراء، زملاء، وزراء اور علماء۔ اسماء الاشارتی للبعیدی، اسماء اشارہ دور کے لیے، کوئی ذالکا تلکا مفرد کے لیے مذکر مؤنث اور جمع کے لیے اولئکا مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ ذالکا طالبن، اولئکا طلابن، تلکا طالباتن، اولئکا طالباتن۔ محمد ذہب، محمد و حامد و علی ذہبوا۔ مریم ذہبت، مریم و آمنۃ و فاطمۃ ذہبنا۔ الکلمات الجدیدۃ ضعیف و ضعیفۃ، دونوں کی جمع ضیاف۔ امن جمع امہات، قوی جمع اقویاء، ابن جمع آباء، عالم جمع علماء۔ جی الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے سامنے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن۔ اگلا سبق ہم شروع کر لیتے ہیں، اس کی ایکسرسائزز انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر پہ لے جائیں گے، لیکن سبق ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کی ریڈنگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ الدرس الرابع عشرہ، الدرس الرابع عشرہ، 14واں سبق۔ یہ پھر ایک مکالمہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ الفتیۃ، نوجوان ہے کچھ، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ حامد جواب دے رہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احد الفتیتی، نوجوانوں میں سے ایک، احد الفتیتی، نوجوانوں میں سے ایک بولا کیف حالک یا امی، کیف حالک یا امی، آپ کا کیا حال ہے۔ اب یہاں پر چچا نہیں، آپ اگر انکل کہیں تو بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ جس طرح انکل ہر ایک کو انکل کہہ دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے کہ انکل آپ کیسے ہیں۔ حامد، یہ میں نے اس لیے کہا کہ دیکھیں حامد کا جواب ذرا سنیے گا۔ حامد کہتا ہے انا بخیر، میں خیریت کے ساتھ ہوں، والحمدللہ۔ کیف حالکم، تم سب کیسے ہو۔ من انتم، تم کون ہو۔ یہ جو اس نے سوال کیا نا تم کون ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا چچا نہیں ہے، کیونکہ اگر چچا ہوتا، اصلی چچا ہوتا تو وہ کبھی یہ سوال نہ کرتا کہ من انتم، تو اس لیے وہ ام کا لفظ جو ہے وہ صرف انکل کے لیے آپ استعمال کریں۔ تم کون ہو۔
احدہم ان میں سے ایک جواب دیتا ہے نحنو ابناء الدکتوری، ہم ڈاکٹر کے بیٹے ہیں موسیٰ، یعنی ہم ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں، یعنی ڈاکٹر جو ہے دکتور سے یہ بدل ہے موسیٰ، ٹھیک ہے نا، نحنو ابناء الدکتوری موسیٰ، ہم ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں، کلیئر ہو گیا نا۔ حامد پھر کہتا ہے اہلن و سہلن و مرحبن، ویلکم، ابوکم صدیقی، تمہارا باپ میرا دوست ہے، اینا امکم الشیخ عیسیٰ، یہ چچا ہے، اب وہ سوال کر رہا ہے کہ تمہارے چچا شیخ عیسیٰ کہاں ہے؟ احدہم ان میں سے ایک جواب دیتا ہے ہوا مریضن، وہ بیمار ہیں، هو الآن فی المستشفیٰ، وہ اب یا وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ حامد کہتا ہے شفاہ اللہ، اللہ انہیں شفا دے۔ اب یہ دیکھیں ماضی کا صیغہ ہے شفا، شفا یشفی، تو شفاہ اس نے اس کو شفا دی، اب اس کو ظاہر کر دیا، یعنی جس نے دی فاعل کو ظاہر کر دیا اللہ، یعنی اللہ نے اس کو شفا دی، یعنی اب ہم ماضی کا صیغہ دعا کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ اسے شفا دے، اور ماضی اس لیے کہ اس سے آپ کو پتہ یعنی گویا اللہ نے دے دی یقینی طور پہ، یعنی اس میں بعد میں زور پیدا کرنے کے لیے ماضی استعمال کیا گیا۔ جی بہت سارے سے رحمہ اللہ ہم کہتے ہیں، بارک اللہ، دعا کے لیے، بالکل، یعنی دعا کے لیے آپ ماضی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مضارع بھی، یرحمک اللہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یرحمک اللہ یعنی وہ مضارع کا صیغہ ہے، رحمہ اللہ یرحمک اللہ، تو ماضی مضارع دونوں صیغے آپ استعمال کرتے ہیں۔ شفاہ اللہ، اللہ انہیں صحت دے۔ من ہذہ الطفلۃ التی معکم، من ہذہ الطفلۃ التی معکم، یہ بچی جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے؟ کلیئر ہو گیا نا۔ احدہم ان میں سے جواب دیتا ہے ایک، ہیا اختنا، ہیا اختنا، وہ ہماری بہن ہے، وہ ہماری بہن ہے۔ حامد پھر سوال کرتا ہے مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ احدہم اسمہا لیلا، سمپل جملے ہیں، آپ بس صرف سنیں اور ان کو سمجھیں۔ حامد این بیتکم الجدید، این بیتکم الجدید، تمہارا نیا گھر کہاں ہے؟ اچھا اب یہ نیا گھر پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جب انہوں نے تعارف کرایا تھا تو اس نے کہا تھا نا میرا دوست ہے، تو ظاہر بات ہے جب دوست کے بیٹے ہیں تو یہ بھی پتا ہے کہ ان کا نیا گھر بن رہا تھا۔ احدہم بیتنا الجدید، بیتنا الجدید یعنی ہمارا نیا گھر، شاید کون سا کنسپٹ ہے یہ بیتنا الجدید؟ تو کنسپٹ کون سا ہوا؟ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، تو صفت کس کی ہے؟ اس لیے بیتنا الجدید پڑھ رہے ہیں ہم اسے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم اس کو، ہماری تو صفت بن ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا، ہم تو نئے نہیں ہیں نا اس حوالے سے لیکن آپ کہنا چاہتے ہیں ہم نئےوں کی صفت، یعنی الجدید آپ کو لانا پڑے گا بیتو کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ بیتنا الجدید قریب من المطار، ہمارا نیا گھر ایئرپورٹ سے قریب ہے، ایئرپورٹ کے قریب ہے، قریب۔ حامد انتم فی المدرسۃ الثانویۃ، احدہم لا نحن بالجامعۃ، نہیں جی ہم یونیورسٹی میں۔ وہ پوچھا کیا تم مدرسۃ الثانویہ میں ہو؟ اس نے کہا نہیں جی ہم یونیورسٹی میں۔ انا فی کلیۃ الہندسۃ، ہندستی، ان کو ذرا نوٹ کر لیں، فیکلٹی، کلیہ، کلیۃ فیکلٹی۔ وہ محمود، اب وہ ساروں کا تعارف کروا رہے ہیں، وہ محمود فی کلیۃ الطب، و ابراہیم فی کلیۃ الشریعۃ، و یوسف فی کلیۃ التجارۃ۔ ریڈنگ ذرا کر لیتے ہیں پھر تفصیل سے ان پہ ہم انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ حامد من ذالک الفتى الذی فی سیارتکم، من ذالک الفتى،
وہ نوجوان کون ہے؟ الذی فی سیارتکم، جو تمہاری گاڑی میں ہے، وہ نوجوان جو تمہاری گاڑی میں ہے کون ہے؟ محمود ہوا زمیلی، وہ میرا دوست یا میرا کلاس فیلو ہے۔ حامد من این ہوا، وہ کہاں سے ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ محمود ہوا من انکلترہ۔ حامد مسمہ، محمود اسمہ ولیم، ولیم غیر منصرف اسم۔ حامد مسلم ہوا، یہ نارمل سوال ہے، ہوا مسلمن، مسلمن ہوا، کیا وہ مسلمان ہے؟ لا، نہیں، ہوا نصرانی، وہ نصرانی ہے۔ ابوہ استاذی، اس کے والد میرے استاد ہیں، استاذی میرے استاد ہیں۔ اسمہ، اب اس جو استاد ہیں ان کا نام کیا ہے؟ الدکتور ایڈورڈ، ایڈورڈ، اس کا نام ڈاکٹر ایڈورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی جی ہاں جی، اسمہ الدکتور ایڈورڈ، کلیئر ہو گیا جی؟ اس کے بعد دیکھیں بڑی پیاری دعا آگے آ رہی ہے، یہدیہما اللہ، ہدا یہدی، ٹھیک ہے؟ یہدیہما اللہ، اللہ ان دونوں کو ہدایت دے، الی الاسلامی، اسلام کی طرف، اللہ ان دونوں کو اسلام کی ہدایت دے۔ تو یہاں پر دیکھیں دعا مضارع کے صیغے میں آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ ہد اللہ، ہداہم اللہ، یہ بھی آ سکتا تھا، لیکن یہدیہم اللہ الی الاسلام۔ حامد اذهبتم الی المستشفی، کیا تم ہسپتال گئے؟ لزیارتی امکم، اپنے چچا کو ملنے، اپنے چچا کو وزٹ کرنے، الیوم آج، کیا تم اپنے کو دیکھنے آج ہسپتال گئے؟ یوسف نام، جی ہاں، ذہبنا، ہم گئے۔ آج ریڈنگ ہو گئی ہے، ہمارا وقت بھی کلاس کا مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اس کی ایکسرسائزز اور یہ جو کلیت الہندساتی اور کلیت الطبی، اس پہ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن